بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے، سورۃ انفال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کافروں سے کہہ دو اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ فتنے کی بات ہے، فتنہ سے مراد یہ ہے کہ کفر ہے، جب تک اسلام قائم ہے تو اس وقت تک وہ کفر رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ کفر کا مقابلہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم منہ موڑ لو یعنی دین اسلام سے منہ لو تو جان لو اللہ تعالیٰ کیا ہے، مسلمانوں کا مولا ہے اور مددگار ہے۔ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ ایسے کرتے ہو تو مسلمانوں میں سے اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دیں گے۔ آگے مال غنیمت کی تقسیم، اس کے بارے میں 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ اور اس کے نبی کے، باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر اور جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان رہو، یعنی اللہ پر ایمان جو ہم نے نازل کیا قرآن مجید ہے۔ یوم الفرقان اور یوم انتقال سے مراد غزوہ بدر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ادوۃ القصویٰ، ادوۃ الدنیا، ادوۃ القصویٰ سے مراد کفار کا کنارہ ہے اور ادوۃ الدنیا سے مراد مسلمان ہیں، یعنی وہ کہاں پہ کس طرف تھے، یہ میدان بدر کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ایسے کی کہ کفار کو ہلاک کیا اور مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو کام کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت نہ ہار جائیں۔ یہاں پہ خواب کا جو ذکر ہے وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پہلے بھی ہی کام کر کے دکھایا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ کفار کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں بھی کام کر کے دکھایا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے مسلمانوں کی مدد کی اور 1000 فرشتوں سے بھی مدد کی تھی، اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک انعام جو پیچھے ہم نے پڑھے ان میں سے ایک انعام کا ذکر اس چیپٹر میں بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے التمارین، تمارین سے مراد کیا ہے، مشقی سوالات۔ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، مال غنیمت اس کا یہ اصول بیان کیا کہ مال غنیمت کے کل 5 حصے ہیں، برابر کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے مجاہدین تقسیم جو جنگ میں حصہ لیتے ہیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ آگے جو 5ویں حصے کی مزید 5 حصے کیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خرچ کرتے تو اس کو بتایا گیا ہے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، حاجت مندوں پر، مسافروں کی امداد کے لیے مال خرچ کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر خواب میں مسلمانوں کی نظر میں کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ جی نہ چھوڑ جائے، اگر بہت کر کے دکھاتا تو لوگ جی چھوڑ جاتے تو آپس میں اختلاف کرتے۔ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو کفار کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا کریے۔ مسلمانوں کی نظروں سے مراد یہ ہے، یہ خواب نہیں ہے بلکہ میدان بدر میں مسلمانوں کو کام کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، خواب اللہ کے نبی میں۔ آگے سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم واضح کیجیے۔ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے۔ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے فساد کے ختم کے لیے جہاد کی اہمیت بیان کی ہے کہ کفار مکہ نے تبلیغ اسلام کے راستے میں اتنی بڑی رکاوٹیں پیدا کی، اس مقصد کے مسلمانوں نے کئی جنگیں بھی لڑیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے بلکہ فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے، امن و سکون قائم کرنے کے لیے، اس لیے فرمایا کہ کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ آگے معروضی سوالات۔ قرآن مجید کا مطابق اگر کفار اپنے کفر سے باز آ جائیں تو انہیں کیا کر دیا جائے گا، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ینتہوا کا لفظی مطلب کیا ہے، باز آ جائے۔ آگے ہے ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ باقی نہ رہ جائے۔ پیچھے بات کس کی ہو رہی تھی، فتنہ اگر کفار باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کن کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کاموں کو۔ تولو کا لفظی معنی کیا ہے، روگردانی کریں۔ خوب حمایتی اور بہتری مددگار کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ کتنا ہے، 5واں۔ یوم الفرقان کا مطلب ہے حق اور باطل فرق کرنے کا دن، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمان غزوہ بدر میں کنارے پر تھے، کون سے والے میں، قریب کے کنارے پر، ٹھیک ہے۔ کفار جنگ بدر میں کنارے پر تھے، کہاں پہ، دور کے کنارے پر۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کفار کو کم کر کے دکھایا، کس کو کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں کافروں کو کر کے دکھایا تھوڑا کر کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باتوں سے واقف ہے، کس کی، سینوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لٹائے جاتے ہیں کیا، سب کام، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب معاملات۔ سورۃ انفال کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں کفار کو زیادہ کر کے دکھاتا تو مسلمان کیا ہو جاتے،
دل چھوڑ جاتے۔ النصیر کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ آگے سورۃ انفال کے مطابق کفار اپنے کفر سے باز آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کفار اپنے کفر سے باز آئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اگر کفار اپنے کفر سے باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو جائے گا؟ ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، یعنی ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ مسلمان کب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا جب تک دنیا سے فتنہ فساد ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے۔ اگر کفار روح گردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دے گا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کا حمایتی اور ان کا ساتھ دے گا۔ الراقبہ یقلل کے معنی ہے، الراقبہ کے معنی ہے قافلہ، یقلل کے معنی ہے وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ کس کا؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان کو اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں، محتاجوں، مسافروں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمان اور کافر کس کنارے پر تھے؟ جنگ بدر میں مسلمان قریب کے کنارے پر تھے اور کافر دور کے کنارے پر تھے۔ آگے غزوہ بدر میں اگر مومنین اور کفار کے درمیان جب پہلے سے جنگ کی قرارداد ہوتی، قرارداد یعنی ایگریمنٹ ہوتا، پہلے سے انہوں نے ایک مقرر کیا ہوتا، وقت بھی ہوتا تو اس کو بھی قرارداد کہا جاتا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ اگر مومنین اور کفار کے درمیان پہلے سے جنگ کے لیے کوئی قرارداد ہوتی تو وہ وقت معینہ پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر، تقدیم یعنی پہلے آ جاتے، تاخیر دیر ہو جاتی۔ سورۃ انفال میں مرنے اور جینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی مرنے اور جینے کے بارے میں اللہ فرمایا کہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بصیرت پہ یعنی یقین حق پہچان کر جیتا رہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ دنیا سے مراد ہے وہ کنارہ جو مدینے کے شہر کے قریب تھا جہاں مسلمان تھے۔ قصوہ کا مفہوم، قصوہ سے مراد وہ کنارہ ہے جو مدینہ سے دور جہاں کفار غزوہ بدر کے موقع پر موجود تھے۔ مسلمانوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیسا دکھایا؟ کام کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب میں کفار کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تاکہ، تو اس کا کیا نتیجہ نکل کہ مسلمانوں کو خواب میں کفار کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تو اس سے مسلمانوں نے جی نہیں چھوڑا اور باہمی اختلافات پیدا نہ ہوا۔ میدان بدر میں جب مسلمانوں اور کفاروں کی فوج آمنے سامنے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کتنی تعداد کر کے دکھایا تھا۔ میدان بدر میں مسلمان کافی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، مسلمان کی تعداد بڑی تھی۔ تو سورۃ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال رپیٹ ہوئی، وہی اس کا آنسر ہے جو پہلے بتا رہی ہوں۔ مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ مال غنیمت سے مراد وہ کفار جو کفار سے جنگ کی صورت مسلمانوں کو حاصل ہو۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ یعنی کفار سے لڑتے ہیں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ درس ثانی جیم، سورۃ الانفال کا چیپٹر نمبر یہ ہو گیا آپ کا 6 ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرے جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو ہدایت دیں گے، ثابت قدم رہنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، صبر سے کام لینا، اللہ صبر کرنے والے کو ساتھ ہے، اپنے گھر سے اتراتے ہوئے نہ نکلنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور قیامت اس دن جس دن غزوہ بدر کے دن شیطان نے کفار کے مال کو ان کے لیے خوبصورت کر کے بنایا اور کہنے لگا کافر اس دن نا ایک کافر کی شکل میں آیا تھا جس کا نام تھا سراقہ بن حشم، سراقہ بن، اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس طرح ان کو کفار کو ورغلایا تھا کہ چلو مسلمانوں کو ہم ہرا سکتے ہیں۔ لیکن جب غزوہ بدر میں 1000 فرشتے نازل ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو کافر کی شکل میں شیطان آیا تھا وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگ گیا، اور اسی کی یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کے بعد کہنے لگے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 1 التمارین میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کے کون سے کام کرنے، کن باتوں سے منع کیا ہے؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ثابت قدم رہنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، جنگ میں آنے والی مصیبتوں کو صبر سے کام کرنا۔ مسلمانوں کو جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا، یہ ایک ہی سوال کا دوسرا حصہ ہے۔ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، تکبر، ریاکاری سے اجتناب کرنا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ شیطان پہلے تو کفار کو حوصلہ دیتا رہا کہ تمہارے ساتھ ہوں، تم حق پر ہو، ہم کامیاب ہو جائیں گے، تم طاقت اور تعداد میں زیادہ ہو، آج تم غالب آ سکتے ہو۔ لیکن جب مسلمانوں کی مدد کی آسمان سے نازل ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ کھڑا اور کہنے لگا، کفار سے کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تو شیطان نے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ درجہ ذیل آیات کا مفہوم یا ای الذین آمنوا اذا لقیتم الذین فئتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی مسلمان سے کہا جائے میدان بدر میں تم نے کیا کرنا ہے؟
ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. یہ 2 ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہیں. پھر آگے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. اللہ رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا. اگر تم ایسا کرو گے تو تم بکھر جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا. یہاں پہ یہ ہدایت دی گئی ہے. پھر آگے تیسری آیت میں وَلَا تَکُونُوا كَالَّذِینَ خَرَجُوا مِن دِیارِهِم بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ يَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیطٌ. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کفار کی طرح اپنے گھروں سے لوگوں کو دکھانے کے لیے مت نکلنا، اللہ کی رضا کے لیے نکلنا. اور وہ لوگ تو کفار تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تم اللہ کے راستے تک لوگوں کو بلاتے ہو. اس آیت کا یہ مفہوم ہے. آگے مروزی سوالات. اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو کیا رہنا ثابت قدم. میدان جنگ میں مسلمانوں کو کثرت سے ذکر الہی کرنا چاہیے تاکہ حاصل ہو. کیا حاصل ہو؟ اس سے مسلمانوں کو حاصل ہو کہ کثرت سے ذکر سے کرنے سے مسلمانوں کو سکون، کامیابی حاصل ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیا ہے بہت زیادہ. لقیتم کا معنی کیا ہے؟ تمہارا مقابلہ ہو. اللہ اور رسول کی کرو، کیا کرو؟ اطاعت کرو. مومنین کو چاہیے کہ آپس میں نہ کرے جھگڑا. آپس کے جھگڑے سے مومنین ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ بزدل ہو سکتے ہیں. آپس کے جھگڑے سے جاتا رہتا ہے کیا اقبال. صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے کیونکہ صبر کرنے والے کو ساتھ. وَتَذْهَبُوا کا مطلب کیا ہے؟ تذہبو کا مطلب ہے کہ جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو گھروں سے نکلے ہیں کیسے اتراتے ہوئے. بطرن کا مطلب کیا ہے؟ بطرن کا مطلب ہوتا ہے اتراتے ہوئے. ٹھیک ہے. آگے کیا بڑھ جائے؟ کفار لوگوں کو روکتے ہیں کہاں سے؟ اللہ کی راہ سے. شیطان نے کفار کو راستہ کر کے دکھایا کہ اعمال کو. شیطان نے کفار سے کہا آج کے دن تم پر کوئی نہیں ہوگا غالب. شیطان نے کفار سے کہا بے شک میں تمہارا ہوں رفیق. جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تو شیطان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پسپا ہو گیا. کفار سے مقابلے سے مومنوں کو کیا حکم دیا گیا؟ ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، اللہ کا ذکر کرنے کا. پھر صورت میں مومنین کو کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا؟ مومنین کو اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا. پھر ہے میدان جنگ میں کس چیز کے بغیر فتح حاصل نہیں ہو سکتی؟ میدان ثابت قدمی کے بغیر اور صبر کے بغیر. سورۃ الانفال میں مومنوں کن لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا؟ کن لوگوں کی مشابہت سے؟ یعنی کفار کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا کہ وہ اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں. کفار اللہ کو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو یہ مال کرتے اللہ ان پر ہاتھ کیے ہوئے ہے. سورۃ الانفال کے مطابق شیطان نے کفار مکہ سے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہارا ساتھی ہوں. آگے ہے جب مسلمانوں کفار کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ مع صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے. بطرن محیطن کے معنی ہے، بطرن کے معنی اتراتے ہوئے، محیطن کے معنی ہاتھا کیے ہوئے. میدان جنگ میں مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے کی ممانعت کیوں کی گئی؟ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑنے کی ممانعت اس لیے کی کہ تمہاری قوت کیا ہو جائے گی؟ ظاہر ہو جائے گی، مسلمانوں کا اقبال جاتا رہے گا. آگے ہے آپ کا چیپٹر نمبر ہے 7. جب مومنوں سے کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ان جن کے دلوں میں مرض ہے کہ تم آؤ دین کے، تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اس کے باوجود وہ مقابلے کے نکلیں. اس کے مطلب مسلمانوں کو کوئی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے وہ غرور کرے کہ ہماری مدد کی جائے گی. اور مسلمان جواب کہہ دیں کہ ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا، اللہ زبردست اور طاقتور ہماری مدد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر جو ابھی تمہارے ساتھ اس طرح کی بحث کریں ان سے دیکھو جب اس وقت کا حال تم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جب کافروں کی جانیں نکالی جاتی ہیں تو فرشتے ان کے چہروں اور منہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اس وقت کفار سے کہتے ہیں اس کے بعد تمہارے لیے آگ کا عذاب ہے. تو اس وقت کا تمہیں نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ وہ ہے جو ان کے مال نے آگے بیچا، اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی. جنت یا دوزخ کا فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے جو انسان آگے بھیجتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کی تباہی کا اسباب بیان کیے ہیں کہ آل فرعون کی تباہی کے اسباب کیا تھے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، حالانکہ وہ بہت زیادہ طاقتور قوم تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی کی طاقت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب کسی قوم پہ کوئی نعمت دیتا ہوں یا کسی کو اچھی چیز دیتا ہوں تو میں اسے چھینتا نہیں، لیکن جب لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں یا میری اطاعت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر میں ان کو عذاب بھی دیتا ہوں، نعمت بھی چھین لیتا ہوں.
آل فرعون کو اللہ نے مختلف قسم کے انعامات دیے تھے، حکومت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بتا رہے ہیں، اس کی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں تو ان کا ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اور اس کی مثال کیا تھی کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کو سزا دی اور ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں کیا کر دیا، قتل کروایا. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بدترین قسم کے جاندار کیا ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں. ہدایت کا مطلب انسٹرکشن دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے کہ جب کسی قوم سے تم کوئی عہد کرو تو اس عہد کو خود تو نہیں توڑنا، لیکن اگر وہ قوم خود عہد توڑ دو تو پھر تم بھی عہد توڑ دو اور اس کا اعلان کر دو تاکہ مسلمان اس عہد کی وجہ سے کسی دھوکے میں نہ آ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم کسی قوم سے کوئی عہد کرو تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ نہ وہ کسی قوم کو تاکہ مسلمان دھوکے میں، دوسرا یہ ہے کہ عہد کی وجہ سے کوئی قوم تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. ٹھیک ہے، ایک تو تم دھوکے میں نہ ہو کہ عہد ہے تو اس کا اعلان اس لیے ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی قوم تمہیں دغا بازی نہ دے کہ تمہارے ساتھ عہد ہو اور اس کے بعد کافروں کے ساتھ مل کر ان کے لوگ مقابلہ بھی کریں، تو اس لیے عہد کو توڑنا، اس کا اعلان کرنا مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ سوال نمبر 1 ہے. التمارین میں سورۃ انفال کے نیاد مسلمان کو جہاد کی تیاری دے کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ منافقین نے جہاد کی تیاری دے کر کیا کہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اسلحہ جنگی سامان بھی بہت کم تھا، اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد، اسلحہ، ہتھیار، ساز سامان بہت زیادہ تھا. منافقین مسلمان کی جنگی تیاری خیال دے کر کہنے لگے مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان بے ساز و سامان کفار کا مقابلہ کیا کریں گے، لگتا ہے ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. کفار کی جانب سے شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے تھے، لیکن یہودی ہمیشہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہدایت دی کہ اگر تمہاری ان سے لڑائی ہو تو انہیں اچھی طرح سبق سکھا دو اور ایسی سزا دو جو ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور ان کو بھی سزا دو جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی ہمت بھی ختم ہو جائے گی، آئندہ کسی مسلمان کے خلاف بھڑکا نہ سکیں گے. اگر کوئی قبیلہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ختم کرتا ہے تو تم بھی ختم کر دو تاکہ مسلمان دھوکے میں نہ آئے. اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت و بربادی کے کیا اسباب بیان کیے ہیں؟ آل فرعون کی بربادی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو ماننے سے انکار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو یاد ان کے سامنے رکھی تو ان کو جھٹلایا. اللہ نے انعامات کے باوجود گناہوں پر ڈٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی چھوٹی سزائیں دی، پھر انہیں ناشکری، نافرمانی، کفر کے سبب پانی میں غرق کر کے سخت عذاب دیا. مندرجہ آیات کا مفہوم: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اس وقت کو دیکھو جب کافروں کے اللہ تعالیٰ جانیں نکالتے ہیں. یہ اسی کنڈیشن کا ہے کہ کافروں کی جب جانیں نکال جاتے ہیں تو فرشتے ان کے چہروں اور منہوں پر اور پہلوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے لیے آتش کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ آخرت میں بہت برا سلوک ہونے والا ہے، سخت عذاب ہے. تو مسلمان تھوڑی سی تکلیف دنیا کی وجہ سے گھبرائیں مت. آگے ہیں معروض سوالات. کفار کے دلوں میں تھا مرض. منافقین کہتے ہیں مسلمانوں کو مغرور بنا رکھا ہے. کس نے بنا؟ ان کے دین نے. مومن ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے کس پر؟ اللہ پر. فرشتے کی جانیں نکالتے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کس کی جانیں؟ کافروں کی. فرشتے کفار کو کہتے ہیں مزہ چکو عذاب آتش کا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہیں کرتا ظلم. کفار کو سزا دی گئی ہے ان کے اعمال کی. اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے. ان کو بنی اسرائیل بھی کہا تھا، آل فرعون. یہ دونوں آپشن آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ آل فرعون آپ کی بک میں لکھا، لیکن اس قوم کو پوری کو بنی اسرائیل بلکہ نہیں ہے، بلکہ اس کا رائٹ آپشن ہے آل فرعون. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود سے کسی قوم کی دی گئی نہیں بدلتا. کیا نہیں بدلتا؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سبب پانی میں غرق کر دیا. کس کو؟ آل فرعون کو. اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر لوگ کون سے لوگ ہیں؟ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بار بار اپنے عہد کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نہیں ڈرتے تو انہیں لڑائی میں ایسی سزا جو لوگ ان کے پس سے پوچھیں یعنی ان کے پیچھے ان کو دیکھ کر کیا کر جائیں، بھاگ جائیں. سورۃ انفال کے مطابق اگر کفار سے دغا بازی کا اندیشہ ہو تو انہی کی طرف پھینک دینا چاہیے. کیا پھینک دینا چاہیے؟ ان کا عہد.
غرہ کا مطلب کیا ہے؟ خپ میں ڈالا۔ کسی قوم کو نعمت اس وقت دی جاتی ہے جب تک وہ خود نہ بدل دے اپنے اعمال کو۔ ذات الحریق کا مطلب ہے جلنے کا عذاب۔ آگے ہم مختلف سوالات۔ منافقین کفار مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ منافقین مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کے دین نے انہیں مغرور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کافروں کی جان نکالتے ہوئے ان کے چہرے اور پیٹھوں پر ضربے مارتے ہیں اور انہیں عذاب آتش کا مزہ چکھنے کی وارننگ دیتے ہیں۔ کفار کو جلنے کا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کفار کو جلنے کا عذاب اس لیے دیا جائے کہ ان کے اعمال کی سزا ہے جنہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا سلوک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا تھا؟ فرعون ان سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے معاملے میں کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت بدلنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے جب تک وہ قوم اپنے دلوں کی حالت نہ بدلے اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہیں دیتا۔ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار کون ہے؟ بدترین جاندار وہ ہیں جو کفار ہیں سو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ سورۃ انفال میں عہد توڑنے والے کفار اور یہودیوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو جو ان کے پس سے پوچھی، یعنی ان کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ عبرت کا مطلب ہے سبق حاصل ہو۔ کسی قوم سے دغا بازی کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی قوم سے دغا بازی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دینا چاہیے اور برابر کا جواب دینا چاہیے۔ لم یکن مغیراً عذاب الحریق کا ترجمہ کیے، وہ بدلنے والا نہیں جلنے کا عذاب۔ لم یکن مغیراً بدلنے والا نہیں ہے، عذاب الحریق کا مطلب ہے جلنے کا عذاب۔ فإن اللہ عزیز الحکیم کا ترجمہ پس یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ عزیز کا مطلب ہے غالب، حکیم کا معنی ہے حکمت والا۔ ان اللہ لا یحب الخائنین کا ترجمہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، یحب پسند نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ سورۃ انفال کا جتنا آپ کا جون میں آنا ہے وہ سارا سلیبس آپ کا مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم۔